ایک آخری سوال بس میں کر کے پھر اپنی بات کی طرف میں آتا ہوں، جلدی سے موضوع مکمل کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی باطل فرقے والا آئے نا، یاد رکھو ایک چیز لے لو، ایک ساشا مجھ سے، ہمیشہ کامیاب رہو گے انشاءاللہ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اس سے اس کی سند پوچھو کہ تم اپنے روحانی باپ دادا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بتاؤ، جن کے یہی عقیدے اور یہی نظریے ہوں جو آپ کے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہر دور میں میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، غالب رہے گی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ ان 15 صدیوں میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا کہ پوری امت گمراہ ہو گئی ہو، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا۔ اب اگر کوئی فرقہ اپنا شجرہ نسب بیان نہیں کر سکتا روحانی کہ میں فلاں کے نظریات وہ، میں فلاں کا شاگرد وہ، فلاں کے شاگرد وہ، فلاں کے شاگرد، نبی تک نہیں پہنچا سکتا، اس کا مطلب درمیان میں یہ تھا ہی نہیں، یہی مطلب ہوگا نا۔ امت پر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نظریات کا حامل کوئی بھی موجود نہیں تھا، جب نہیں تھا تو امت اس کا مطلب گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی۔ بات آئی ہے سمجھ میں؟ اسی لیے یہ ائمہ اربعہ کے جو سلاسل ہیں، یہ سارے سند متصل کے ساتھ میرا جو عقیدہ ہے، میں اس عقیدے کا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پیش کر سکتا ہوں کہ میرے استاد کا بھی یہی عقیدہ تھا، ان کا یہ نام ہے، ان کے استاد کا کیا نام، ان کے استاد کا میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالا ہوا بھی ہے، ان کے استاد کا کیا نام، ان کے پورا کہاں تک پیش کیا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں، یہ یا تو 100 سال پہلے یا 150 یا 200، اس سے پہلے ان کا کوئی وجود۔ تو جماعت المسلمین والوں سے پوچھیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو تم پیش کرتے ہو کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا، تو اس امام مسلم نے کون سے امام کو لازم پکڑا ہوا تھا؟ اور اس دور میں جماعت المسلمین کون سی تھی اور اس کے امام کا نام بتائیے۔ جبکہ یہ کہتے ہیں جماعت المسلمین سے ہٹو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو امام مسلم جہنم میں گئے معاذ اللہ۔ امام بخاری نے کون سی جماعت المسلمین جوائن کی تھی اپنے دور میں؟ صحیح ہے نا؟ آپ کہیں گے کہ اس میں فرقواریت ہی نہیں تھی، تو ایسا نہیں ہے، شیعہ بھی موجود تھے، رافضی موجود تھے، معتزلی موجود تھے، پھر یہ زور سے آمین آہستہ آمین، یہ اختلافات بھرپور طریقے سے موجود۔ تبھی تو امام بخاری اپنے مذہب پہ دلیل لے کر آتے ہیں، دوسرے پہ رد کرتے ہیں، امام مسلم دلیل لے کر آتے ہیں، دوسرے پہ رد کرتے ہیں۔ فروعی اختلافات بھرپور طریقے سے موجود تھے، زور سے آمین آہستہ آمین، یہ سب مسئلے اختلافی موجود تھے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، مسئلے موجود تھے۔ تو امام بخاری کو تو چاہیے بخاری رکھ کے جماعت المسلمین زندہ کرتے، اتنے فرقے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جماعت المسلمین بنائی نہیں ہے، زندہ کیا ہے۔ تو زندہ وہ چیز ہوتی ہے جو مر چکی ہو، اس کا مطلب ہے جماعت المسلمین سے پہلے، جب تک جماعت المسلمین نے جماعت المسلمین نہیں بنائی تھی، اس سے پہلے پوری دنیا میں جماعت المسلمین مر گئی تھی۔ تو کیا مطلب گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی نا امت؟ حالانکہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے مان لیا نا گمراہ تھی۔ اس کا مطلب ہے اس امت نے آپ کو جو دین دیا، پھر اس پر سے اعتماد اٹھ گیا، یہ تو گمراہ لوگوں نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے، گمراہ لوگوں نے ہمیں یہ حدیث دی ہے، پھر آپ اس قرآن کو بھی نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہمیں گمراہ لوگوں نے دیا ہے، گمراہ لوگوں نے۔